واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير صدق اللہ العظیم۔ سورت کا نام سورہ ہود ہے۔ یہ 12ویں سپارے سے تقریباً اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ پاؤ جو ابتدا کا ہے یہ ہم نے کل پڑھ لیا تھا، لیکن اس کا خلاصہ آج بیان ہوا، سورہ ہود کا اور انشاءاللہ سورہ یوسف کا۔ قوم عاد کے طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر مبعوث کیا تھا، اس لیے اس سورت کا نام سورہ ہود رکھا ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے۔ سورہ یونس میں بھی اللہ کی توحید کا بیان تھا اور وہاں عقلی دلائل پیش کیے تھے اس بات پر کہ اللہ کے علاوہ کوئی شفیع غالب نہیں ہے۔ ہاں، اللہ کی یہاں شفاعت جس کی ہوگی تو وہ اللہ کی مرضی سے ہوگی اور صرف مسلمان کے لیے ہوگی، اللہ کے فیصلے کو کوئی نہیں بدل سکتا ہے۔ یہ مضمون بیان ہوا تھا۔ یہاں سورہ ہود میں یہ مضمون بیان کیا جا رہا ہے کہ تکلیف میں، مصیبت میں، اپنی حاجات میں، پریشانیوں میں صرف ایک اللہ کو پکارو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ یہ مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اس صورت میں جو دلائل بیان ہو رہے ہیں وہ نقلی دلائل ہیں۔ نقلی کے معنی اردو والا نقلی نہیں، منقول، جو انبیاء علیہ السلام سے نقل کیے گئے ہیں۔ یہ دروازہ بند کر دے بھائی، مین ڈور، وہ جو مسجد کا مین ڈور ہے یہ جاتے ہوئے بند کر دیا کرے بھائی، تاکہ آواز باہر نہ جائے۔ تو منقول جو پہ انبیاء علیہ السلام سے دلائل منقول ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو قرآن میں 3 قسم کے دلائل اللہ نے اپنی توحید پر بیان کیے ہیں۔ اللہ نے اپنی وحدانیت پر 3 قسم کے دلائل بیان کیے ہیں۔ کبھی عقلی دلائل بیان ہوتے ہیں، کبھی نقلی دلائل جو انبیاء سے، گزشتہ انبیاء علیہ السلام سے منقول ہے، گزشتہ کتابوں میں منقول ہے، کبھی دلیل وحی ہوتی ہے۔ تو یہ 3 قسم کے دلائل ہیں۔ تو یہاں آج انبیاء علیہ السلام سے جو دلائل منقول ہوں گے وہ بیان ہوں گے۔ سورت کے اندر 4 دعوے ہیں، 4 بڑے ٹاپک ہیں۔ پہلا ٹاپک سورت کے شروع میں دعویٰ بیان کیا، الف لام را کتاب احکمت آیات ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ الف لام را سے آغاز ہے، حروف مقطعات ہے۔ یہ کتاب جس کی آیتیں محکم کی گئی ہیں، محکم بنائی گئی ہے، یعنی وہ منسوخ نہیں ہے۔ قرآن جو اللہ نے بنایا ہے، جو بھیجا ہے، وہ محکم ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بیان کی ہے۔ اور اس قرآن کے بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، تم ایک اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک مت کرو، صرف ایک اللہ کو پکارو اپنے حاجات میں۔ یہ پہلا دعویٰ ہے۔ دوسرا دعویٰ اسی رکوع کے اندر ابتدا میں 5ویں آیت میں بیان ہوا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ یہ جو مسلمانوں کے دشمن تھے، مشرک اور منافق، جب یہ مسلمانوں کے بارے میں خفیہ باتیں کرتے تھے، میٹنگیں کرتے تھے،
تو دروازے بند کر لیتے تھے، کپڑے لٹکا لیتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ وہ اللہ سے اپنی بات چھپا لیں گے۔ اللہ فرماتے الا انہم یسنون صدورہم لیستخفوا من، وہ دورے کرتے ہیں اپنے سینے تاکہ اللہ سے یہ بات چھپائے۔ الا حین یستغشون ثیابہم، اللہ فرماتے ہیں جس وقت یہ کپڑے لپیٹتے ہیں، یعلم ما یسرون وما یعلنون، اللہ ان کی ہر بات کو جانتا ہے، جو یہ چھپاتے ہیں، جو یہ ظاہر کرتے ہیں، اللہ سے کوئی چیز نہیں چھپا سکتے۔ تیسرا جو دعویٰ ہے وہ یہ ہے، اسی سورت کے ابتدا میں آگے آ رہا ہے، فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ۔ اللہ کی توحید کی جو آپ تبلیغ کر رہے ہیں، جو آپ دعوت دے رہے ہیں، اس میں بڑی مشکلات آئیں گی، اس میں بڑی تکلیفیں آئیں گی، تو آپ کو یہ ساری تکلیفیں برداشت کرنی ہے۔ یہ تیسرا دعویٰ یہ بیان ہو رہا ہے، تو توحید واضح ہے، اس کے لیے آپ تنگ دل نہ ہو۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، اللہ فرماتے ہیں کہ شاید آپ اس وحی کو چھوڑ دینا چاہتے ہیں جو آپ پر وحی کی گئی ہے، اور آپ کا دل تنگ ہوتا ہے ان لوگوں کی باتوں سے، مشرکین کی باتوں سے۔ وہ آپ سے بیجا مطالبے کرتے ہیں کہ آپ اگر نبی ہیں تو ہمیں مال دولت دیجیے، خزانے دیجیے، یا آپ کے پاس فرشتہ کیوں نہیں آتا؟ آپ اس سے تنگ دل نہ ہو، تکلیف کے لیے تیار رہیں۔ چوتھا دعویٰ وہ اس سورت کے اسی سورت کے اندر بیان ہو رہا ہے، اور وہ یہ ہے، أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً، جو شخص اپنے رب کی طرف سے بینہ پر ہو، قرآن پر وہ ہو، توحید پر ہو، اور اس کے ساتھ گواہ بھی موجود ہو، یعنی قرآن، اور اس سے پہلے جو تورات ہے وہ بھی گواہ ہو اس پر، وہ شخص اور جو کافر ہے یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ چوتھا دعویٰ ہے کہ توحید جو واضح ہے، اور ایسی واضح ہے کہ گزشتہ کتابوں میں بھی توحید کا ذکر ہے۔ اب اگر کوئی توحید کو نہیں مانتا تو یہ ضد ہے اس کی۔ یہ چار دعوے ہیں، اس پر آگے اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کے واقعات ذکر کیے ہیں۔ پہلا واقعہ حضرت نوح علیہ السلام کا، پھر ہود علیہ السلام کا، پھر صالح علیہ السلام کا۔ یہ تین انبیاء ہیں۔ ان تینوں واقعات کے اندر ایک بات سمجھائی گئی ہے جو انہوں نے اپنے دعوت میں کی ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ۔ اور حضرت ہود نے بھی یہ کہا، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ اور حضرت صالح علیہ السلام نے بھی یہی دعوت دی ہے، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ اللہ کی بندگی کرو، اللہ کو پکارو، اس کے ساتھ پکار میں کسی کو شریک مت کرو۔ یہ مضمون اتنا اہم ہے، یہ توحید اتنا امپورٹنٹ ہے، صدیوں پہلے نوح علیہ السلام نے اللہ کی توحید بیان کی ہے۔ کتنے عرصے بیان کی ہے؟ 950 سال بیان کی ہے۔ پھر صرف انہوں نے بیان نہیں کی، پھر قوم عاد آئی تو ہود علیہ السلام نے بیان کی، اور حضرت ہود نے اپنی قوم کو سمجھایا، لیکن وہ قوم بڑی طاقتور قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا ہے قوم عاد، قوم سمود، کہ ایسی قومیں اللہ نے پیدا نہیں کی۔ اتنی طاقتور تھی، علماء نے لکھا ہے یہ ایسی طاقتور قوم تھی کہ کھجور کا درخت، کھجور کا جو تنا ہوتا ہے یہ بہت مضبوط ہوتا ہے،
جب طوفانی ہوا چلتی ہے درخت گر جاتے ہیں. کھجور کا درخت نیچے زمین پر جھک تو جاتا ہے لیکن جڑ سے اکڑتا نہیں ہے, بڑا مضبوط ہوتا ہے. یہ جو لوگ تھے اتنے طاقتور تھے, وہ کہتے تھے من اشد منا قوہ, ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے. وہ کھجور کے تنے کو ایک ہاتھ سے پکڑتے تھے, ایک ہاتھ سے یوں, ایک ہاتھ سے, اور ایسا جھٹکا دیتے تھے جڑ سے کھجور کے درخت کو اکاڑ لیتے تھے. اتنی طاقتور قوم تھی. ارم ذات العماد, ستونوں والی قوم. کہتے ہیں 1000 ستونوں والی قوموں سے یاد کیا جاتا ہے. اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون, ویسے ہی فضول حرکتیں کرتے تھے اور پیسہ بہت تھا تو یادگار کے طور پر بڑی بڑی چیزیں بنایا کرتے تھے. جیسے ہمارے یہاں بھی رواج ہو گیا ہے نا, بس ویسے ہی چیزیں بناتے ہیں یادگار ڈیزائن کے طور پر. وہ بھی بناتے تھے بڑی بڑی چیزیں پہاڑوں پر, اپنے شہروں میں, دروازوں پہ. ایسی قوم تھی. اللہ نے پھر ہلاک کیا ان کو. اللہ, قوم عاد کو بھی ہلاک کیا, قوم سمود کو بھی ہلاک کیا, نوح علیہ السلام کی قوم کو بھی ہلاک کیا. کیوں؟ توحید پر وہ لوگ نہیں آئے. یہ توحید کا مسئلہ بڑا امپورٹنٹ ہے. تو یہ مسئلہ سمجھایا ان تینوں واقعات کے اندر کہ اللہ کو پکارو. یہ ان انبیاء نے یہ دعوت دی ہے. پھر دوسرا مسئلہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں, وہ عالم الغیب ہے, عالم الغیب اور کوئی نہیں. اس پر 2 واقعات ذکر کیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ نے پہلے بھی سنا ہے. فرشتے آئے انسانی شکل میں, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے لیے تلا ہوا بچڑا لے آئے. ابراہیم نبی سخی ہوتا ہے اور نبی داعی ہوتا ہے, اور داعی کے صفات میں ایک صفت یہ کہ وہ بڑا سخی ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت کا آغاز کیا, جب اللہ نے حکم دیا نا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ, اب علی الاعلان دعوت دو, علی الاعلان دعوت دو. تو آپ نے رشتہ داروں کو جمع کیا, اپنے قریبی رشتہ داروں کو. حضرت علی سے فرمایا دعوت کا انتظام کرو. سب سے پہلے کھانا کھلایا, پھر ان کو دعوت دی. جب آپ نے ان کو کھانا کھلایا تو وہ کھانا مختصر تھا, بہت کم تھا, لیکن پوری جماعت کے لیے کافی ہو گیا. تو ابو لہب نے, جو آپ کا چچا تھا مگر آپ کا مخالف تھا, اس نے کہا کہ یہ آپ نے جادو کیا ہے اس پر. وہ مجلس برخاست ہو گئی, دعوت نہیں ہوئی. کھانا تو ہو گیا لیکن تبلیغ نہیں ہوئی. دوسرے دن آپ نے پھر دعوت کی, پھر اس کے بعد دعوت دی ان کو توحید کی. اس لیے میں بھی یہاں کہتا رہتا ہوں بھائی, یہ صرف باتیں نہیں ہونی چاہیے. ہاں, ہم لوگ اس میں بڑے کمزور ہیں. اور اب تو جناب ہوٹلوں کا زمانہ آ گیا, اب تو وہ سخاوت کیا, اب تو وہ مہمانداری, ساری چیزیں ختم ہو گئی ہے. آپ کو ایک بات بتاؤں, باہر سے کسی اور گاؤں سے, کسی اور شہر سے, مسلمانوں کے علاقے میں مسجد میں کوئی مسلمان مہمان آئے, 3 دن تک اس شہر والے, اس گاؤں والوں پر اس مہمان کی میزبانی کا وہ حق رکھتا ہے. مہمان حق کا معنی یہ ہے اگر آپ نے ان کی میزبانی نہیں کی تو آپ گنہگار ہوں گے. ہمارے یہاں کوئی بس پتہ ہی نہیں ہے ہم لوگوں کو. ہمیں تو کہتے جی ہوٹل میں جا کے رہیں گے. ہمارے والد صاحب فرماتے تھے کہ ہمارے علاقے میں پرانے لوگ, ان کو اگر کوئی ہوٹل میں جا کر کھانا کھلاتا تھا, پیسے دیتے تھے, تو وہ کانوں کو ہاتھ لگا کر توبہ کرتے تھے کہ قیامت آ گئی ہے, کھانا فروخت ہوتا ہے. کھانا بھی فروخت ہونے کی چیز ہے. تو نبی سخی ہوتا ہے, فوراً تلا ہوا بچڑا لے کر آئے. اب وہ تو فرشتے ہیں, فرشتے تو کھاتے نہیں ہیں. اللہ نے مسئلہ سمجھایا. ابراہیم علیہ السلام نبی ہے لیکن نہیں معلوم انسانی شکل میں فرشتے آئے ہیں. غیب کا علم کس کے پاس ہے؟ اگر حضرت ابراہیم کو معلوم ہوتا تو بچڑا لاتے. لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے پہنچ گئے, عذاب کا پیغام لے کر گئے تھے نا. اللہ نے وہ واقعہ بھی ذکر کیا ہے. لوط علیہ السلام کو بھی پتہ نہیں چلا,
اور وہ انسانی شکل میں آئے. میں نے پہلے بھی کہا تھا وہ غیر فطری عمل کرتی تھی ان کی قوم، اور فرشتے خوبصورت انسانوں کی شکل میں گئے. وہ گناہ کے ارادے سے آئے. حضرت لوط پریشان ہو گئے، میرے مہمان ہیں، یہ میری قوم، ان کی توہین نہ کریں. تو انہوں نے کہا فکر نہ کریں، ہم تو فرشتے ہیں، عذاب لے کر آئے ان پر، آپ یہاں سے نکل جائیں. اللہ نے یہ مسئلہ بھی بیان کیا، حضرت لوط کو بھی علم نہیں ہے غیب کا. دو بڑے پیغمبر ہیں، لیکن اللہ سمجھا رہے ہیں کہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. حضرت ابراہیم کو یہ نہیں پتا انسانی شکل میں فرشتے ہیں، حضرت لوط کو یہ نہیں پتا. آج کل کے پیروں کو پتا ہے جی، وہ آپ کا نبض دیکھ کر بتا دیتے ہیں جی آپ کے گھر کے اندر جناب یہ ہوا، آپ پر فلاں آدمی نے جادو کیا. ابراہیم کو نہیں پتا، لوط کو نہیں پتا یہ انسان ہے یا فرشتے ہیں، اور پیر صاحب کو پتا ہے جی آپ پر فلاں آدمی نے جادو کیا ہے. یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے بھئی؟ آپ بتائیں، سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ قرآن تو اس کا انکار کرتا ہے، قرآن تو اس کو نہیں مانتا ہے. قرآن تو صاف صاف کہتا ہے غیب کا علم اللہ کے پاس ہے. اپنا عقیدہ مت خراب کرو. آج کل تو ہر آدمی پہ جادو ہو گیا ہے. مجھے بھی روزانہ فون آتے ہیں، جی مولوی صاحب جادو ہو گیا. بھئی کس نے بتایا آپ کو؟ نہیں، مجھے لگتا ہے مجھ پر جادو ہو گیا. آپ کو لگتا کیوں ہے بھائی؟ اللہ اکبر. آگے چلو، حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا، اور اس میں جو مسئلہ سمجھایا ہے وہ کہ شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی. شعیب علیہ السلام نے ان کو مسئلہ سمجھایا. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین کی طرف اللہ نے ان کو بھیجا. اچھا وہ کرتے کیا تھے؟ جو اس زمانے کے سکے تھے نا، درہم و دینار، جو کوئنز تھے، تو وہ کوئنز کو کناروں سے کاٹ لیتے تھے، تھوڑا تھوڑا کاٹ لیتے تھے. یہ ان کا جرم تھا. اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا، ان پر عذاب بھیجا. یہ واقعہ بھی اس صورت میں بیان کیا ہے. پھر آخر میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، اور اس کا تعلق اس دعوے سے ہے کہ دین کے خاطر تکلیفیں برداشت کریں آپ، جس طرح حضرت موسیٰ نے برداشت کی. فرعون کے پاس دعوت لے کر گئے اور انہوں نے وہ تکلیفیں اٹھائی. اس طرح دین کے لیے داعی کو تکلیف اٹھانی پڑے گی. حضرت موسیٰ کا واقعہ قرآن میں اللہ نے تفصیل سے بیان کیا ہے. ہم نے پہلے اس کو بیان کر دیا ہے تفصیل میں، تفصیل سے یہ بیان ہو گیا ہے سورہ اعراف کے اندر. وہاں تفصیل سے بیان کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات. تو تبلیغ اور دعوت میں تکلیف یہ اٹھانا یہ انبیاء کی سنت ہے. یہ مسئلہ بھی یہاں بیان کیا. اس کے بعد سورہ یوسف ہے. اب سمجھا رہے ہیں اس سورت کے اندر کہ اللہ کی توحید اور بڑائی یہ اتنا اہم ہے، اتنا اہم مضمون ہے کہ حضرت یوسف نے جیل میں اس کو بیان کیا. آگے واقعہ آ رہا ہے، جیل میں دو آدمیوں نے ان سے خواب پوچھا، انہوں نے خواب کی تعبیر بعد میں بتائی، تبلیغ پہلے کی ہے. نبی اپنا کام جہاں موقع ملے تبلیغ کرتا ہے. سمجھایا بھائی تبلیغ صرف مسجد میں نہیں ہوگی، بازار میں نہیں ہوگی، جیل میں بھی ہوگی. اللہ کی توحید اور بڑائی جیل میں بھی بیان کی حضرت یوسف نے، اور خواب کی تعبیر بعد میں بتائی، توحید پہلے بیان کی. اس صورت میں تو بہت سے مضامین ہیں، میں مختصراً عرض کرتا ہوں کہ تو سارے واقعات یہ واقعات ہے. 15 احوال اللہ نے بیان کیے ہیں، اور اس پر بیان کیے ہیں کہ کارساز اللہ ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. اور غیب کا علم حضرت یعقوب کے پاس بھی نہیں ہے، حضرت یوسف کے پاس بھی نہیں ہے. دونوں نبی ہیں، ایک والد ہے ایک بیٹا ہے. پہلا واقعہ، پہلا حال، حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا،
11 ستارے ہیں، چاند سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ باپ نے کہا بھائیوں کو مت بتانا، وہ تم سے حسد کریں گے۔ بھائیوں نے دیکھا دوسرا حال کہ ہمارے ابا جان یوسف سے زیادہ محبت کرتے ہیں، حالانکہ وہ تو چھوٹے ہیں، ہم تو بڑے ہیں، طاقتور ہیں، کام ہم کرتے ہیں۔ تو حسد میں آ گئے، بیٹے کو لے گئے اور جناب باپ سے کسی طریقے سے ان کو لے کر اور جا کر ان کو کنویں میں ڈال دیا، اور پھر ایک ان کے قمیص کو خون میں لت پت کر کے لے آئے اور کہا بھیڑیا کھا گیا۔ اب یہ بتائے، اسی جگہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے قریب کنویں میں بیٹا موجود ہے، زندہ ہے، لیکن حضرت یعقوب کو نہیں معلوم۔ حضرت یعقوب کو نہیں معلوم، باپ کو معلوم ہو تو جا کے لائے گا نہیں لائے گا؟ اللہ یہ سمجھا ہے، غیب کا علم اللہ کے پاس ہے۔ سمجھ گئے بھائی؟ اچھا پھر عجیب بات دیکھیں، قریب میں کنویں میں بیٹا موجود ہے، باپ کو اس کا علم نہیں ہے۔ آگے اور سٹوری آخر میں جب ختم ہوگی تو مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو اپنی قمیص دے رہے ہیں، کہتے جاؤ میرے ابا کے چہرے پر آنکھوں پر ڈال دو، ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔ اور جب وہاں سے قافلہ نکلا، وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُف، ابھی تو کنعان بہت دور ہے، دوسرے ملک میں وہاں قافلہ نکلا، اور یہاں دوسرے ملک میں حضرت یعقوب کہہ رہے ہیں مجھے حضرت یوسف اپنے بیٹے کی خوشبو آ رہی ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا قریب میں کنویں میں بیٹے کا علم نہیں، دوسرا ابھی دوسرے ملک میں ہے اور وہاں سے خوشبو آ رہی ہے۔ تو مولانا رومی کہتے ہیں ز مصرش بوئے پیرا ہنشنی دی، کہ مصر سے اس قمیص کی خوشبو تو حضرت یعقوب نے سونگھ لی۔ اور چرا در چاہے کنعانش ندیدی، لیکن جو کنعان کے اندر کنواں قریب میں تھا وہاں اپنا بیٹا ان کو نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو حضرت مولانا رومی یہ سمجھا رہے ہیں یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ جب چاہتا ہے تو دوسرے ملک سے بیٹے کی خوشبو سنگا دیتا ہے۔ یہ قرآن ہمارا عقیدہ بناتا ہے۔ آگے چلے، تیسرا حال بیان کیا، قافلہ آیا، انہوں نے ڈول ڈالا، اندر سے یوسف نکلے، انہوں نے کہا پانی لینے گئے تھے، لڑکا مل گیا۔ اب یہ ساری کڑیاں اللہ بنا رہا ہے۔ خیر وہ لڑکا لے گئے اور مصر میں جا کے انہوں نے فروخت کر دیا، عزیز مصر نے خرید لیا، اپنے گھر لائے۔ چوتھا حال، اپنی بیوی سے کہا کہ ان کی اولاد نہیں تھی، کہا ان کی اچھی تربیت کرو، ہم ان کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ وہ بڑے ہو گئے اور وہ تھے بہت خوبصورت، حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخی یوسف صبیح وانا ملیح، میرے بھائی یوسف جو ہے وہ صبیح ہے، میں ملیح ہوں۔ صبیح اور ملیح میں فرق کیا ہے؟ صبیح بھی خوبصورتی کو کہتے ہیں، ملیح بھی خوبصورتی کو کہتے ہیں۔ حضرت یوسف صبیح تھے، آپ ملیح ہیں۔ صبیح اس خوبصورتی کو کہتے ہیں آپ نے دیکھا خوبصورت ہے، کل دیکھا اتنا ہی خوبصورت ہے، پھر دیکھا اتنا ہی خوبصورت ہے۔ ملیح اس کو کہتے ہیں آپ نے آج دیکھا خوبصورت ہے، کل دیکھا اور زیادہ خوبصورت ہے، پرسوں دیکھا اور زیادہ خوبصورت ہے۔ اللہ تو ان پر فریفتہ ہو گئی اور گناہ کی طرف حضرت یوسف کو اکسانے لگی۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب، دروازے بند کر دی اور کہا کہ بس جلدی سے یہ گناہ کرو۔ انہوں نے کہا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں گناہ سے۔ حضرت یوسف جوان ہے، خوبصورت ہے، اور مصر کے عزیز کی بیوی، وہ تو سمجھ لو ملکہ ہے وہاں کی، گناہ کی دعوت دے رہی ہے، دروازے بھی بند ہیں، لیکن حضرت یوسف
اپنے جوانی کی حفاظت کرتے ہیں، دروازوں کی طرف بھاگے، اللہ نے دروازے کھولنا شروع کر دیے۔ جب آخری دروازے پر پہنچے تو عزیز مصر سامنے تھا اور اس نے الزام آپ پر لگایا، اور وہاں کہتے ایک بچہ تھا، اس بچے نے گواہی دی، چھوٹے بچے نے، اور اس نے کہا کہ قمیص دیکھو، ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین وان کان قمیصہ قد من دبر فكذبت وهو من الصادقین۔ قمیص اگر آگے سے پٹی ہے تو پھر تمہاری بیوی سچی ہے، حضرت یوسف جھوٹا ہے اس نے کہ قمیص خود پاڑی ہے اس نے، اور پیچھے سے پٹی ہے تو پیچھے سے تو نہیں پاڑ سکتے، پھر بیوی نے پاڑی ہے تمہاری۔ آگے چلے گی، چھٹا حال، خبر پھیل گئی شہر کے اندر کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام پر فریفتہ ہو گئی ہے۔ اس نے پھر عورتوں کو بلایا، ان کے ہاتھ میں چریاں دی، پھل دیا، حضرت یوسف کو اندر بلایا، جیسے ہی آئے تو بجائے پل کے اپنے ہاتھوں کو، انگلیوں کو کاٹنے لگی۔ اللہ اللہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف کو دیکھا تو اپنی انگلیاں کاٹنے لگی، وہ میرے محبوب کو دیکھتے تو چریاں انگلیوں پر نہیں اپنے سینوں پر چلاتی۔ یہ اللہ پاک قصے بیان کر رہے ہیں ہمارے سمجھانے کے لیے۔ دیکھو نوجوانوں، حضرت یوسف محل کے اندر ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، گناہ سامنے ہے، آسان ہے لیکن گناہ نہیں کر رہے ہیں۔ گناہ سے بچنا چاہے تو ہر انسان بچ سکتا ہے۔ اپنی جوانی کی حفاظت کرو، یہ سبق ہے جوانوں کو۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، دو آدمی اور بھی قید میں آ گئے، وہ بادشاہ کے خاص بندے تھے۔ انہوں نے کہا جی حضرت یوسف خواب کی تعبیر بیان کرتے تھے کہ نہیں ہم نے خواب دیکھا ہے۔ دونوں نے کہا، ایک نے کہا کہ جی میں شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میرے سر پر روٹیاں ہیں اور اس میں سے پرندے آ کر روٹیاں کھا رہے ہیں۔ تو حضرت یوسف نے ان کو تعبیر بعد میں بتائی، دعوت پہلے دی ہے۔ تو بھائی داعی کے لیے سبق یہ ہے جہاں موقع ملے دعوت دو، یہ سبق مل رہا ہے۔ جہاں آپ کو موقع ملے، ہاں بھائی یہ بندہ آیا ہے اپنے کام سے، اس کا کام بھی کرنا ہے لیکن پہلے اس کو دعوت دینی ہے۔ اور دعوت کیا دینی ہے؟ اَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، یہ جو تم نے کئی خدا بنا رکھے یہ بہتر ہے یا وہ ایک اللہ جو واحد ہے زبردست ہے وہ بہتر ہے؟ اس اللہ کی عبادت کرو۔ پھر ان کو خواب کی تعبیر بتائی اور کہا کہ اما احدهما فیسقی ربہ خمرا، جس نے خواب دیکھا ہے کہ شراب میں چھوڑ رہا ہے وہ تو جائے گا، جیل سے نکل جائے گا بادشاہ کے پاس اور پھر ان کو شراب پلائے گا، اور جس نے خواب دیکھا ہے کہ پرندے اس کے سر پہ ٹوکرے سے جناب کیا ہے وہ روٹیاں کھا رہے ہیں، اس کو پھانسی ہو جائے گی۔ ایسے ہی ہوا، اور جو بادشاہ کے پاس جا رہا تھا حضرت یوسف نے کہا بادشاہ کو بتانا میرے بارے میں، وہ بھول گیا۔ کہیں عرصہ گزرا، بادشاہ نے خواب دیکھا کہ جناب گائیاں ہیں 7 دبلی گائیاں، 7 موٹی گائیاں ان کو کھا رہی ہیں۔ اب انہوں نے کہا خواب کی تعبیر بتاؤ۔ جو منسٹر تھے وہاں پہ، جو جتنے بھی سمجھدار لوگ تھے وہ کہتے جی یہ تو ایسے ہی خیالات ہیں آپ کے، پریشان خیالات ہیں، اضغاث و احلام ہیں، اور ہمیں خواب کی تعبیر کا نہیں پتا۔ اب اس کو وہ جو بندہ بچ گیا تھا جو شراب پلا، اس کو یاد آیا او ہو خواب کی تعبیر بتانے والے تو ماہر آدمی حضرت یوسف ہے جس نے میرے خواب کی تعبیر بتائی تھی۔ انہوں نے کہا وہ بھاگم بھاگ گیا قید خانے میں اور جا کر کہا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی۔ اب دیکھو یہاں پر حضرت یوسف یہ نہیں کہہ رہے کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ میری بات کرنا، تم اتنے سالوں بعد آئے بھول گئے مجھے، نہیں، یہ پیغمبر کی شان نہیں ہے۔ پیغمبر جب مسئلہ آیا، مشکل آئی، اب پریشانی آئی، پیغمبر اب اپنی بات نہیں کر رہا، اب پیغمبر یہ کہہ رہا ہے یہ مسئلہ
یہ اجتماعی مسئلہ ہے، یہ ملک کا مسئلہ ہے، قوم کا مسئلہ ہے، تو کہا فوراً بات شروع کر دی، صرف تعبیر نہیں بتائی، حل بھی بتایا۔ دیکھو یہ کام ہے داعی کا، پرابلم صرف بتانا کمال نہیں ہے، پرابلم سولو کرنا کمال ہے۔ یہ بھی داعی میں یہ کمال ہونا چاہیے۔ کہا کہ 7 سال تک تو خوب غلہ ہوگا اور تم جناب کیا ہے کھیتی باڑی کرو گے، خوب سبزہ ہوگا، لیکن جب تم کھیت کاٹو تو وہ جو دانے ہیں وہ بالوں کے اندر اسے رکھنا، جو تمہیں کھانے ہیں وہ کھا لینا۔ اس کے بعد 7 سال بڑے سخت آئیں گے، وہ جو تم نے بچا کے رکھا ہوگا نا اس کو پھر کھانا، اور اس کے بعد پھر 1 سال آئے گا، اس میں خوب بارش ہوگی، اور پھر لوگ جناب کیا ہے اسی طرح واپس ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے، اور پھر اس کے اندر جناب کیا ہے خوب مزے ہوں گے۔ لیکن یہ 7 سال بڑے سخت ہوں گے۔ اب جناب جب بادشاہ کو خواب بتایا تو بادشاہ بڑا متاثر ہوا، اس نے کہا حضرت لے آؤ اس کو، یوسف کو لائے تو حضرت یوسف نے، اب جب بادشاہ کے پاس پہنچے، اب چونکہ مسئلہ ہے بھائی، اب آگے آ گیا مسئلہ، پریشانی آ رہی ہے نا، پریشانی آ رہی ہے، بادشاہ نے بلایا ہے، اب مجھ سے ڈسکس ہوگا یہ مسئلہ کہ 7 سال ملک میں قحط آنا ہے، اس کو کیسے ڈیل کرے۔ تو حضرت یوسف نے یہاں پہلی بات یہاں پر اب مشکل والی نہیں کی، اب پہلے کہا نہیں، پہلے مجھے صاف کرو، پہلے مجھے صاف کرو۔ ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسه قال ما قلنا حاش للہ ما علمنا علیہ من سوء۔ کہا پہلے ان سے کہا ارجع الی ربک فاسألہ ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، بادشاہ کے پاس جانے کے لیے تیار ہوں میں، لیکن پہلے اس سے پوچھو کہ وہ جو عورتوں نے انگلیاں کاٹی تھی وہ کیا ہوا تھا، لوگوں کو پتہ تو چلے۔ تو عورتوں نے اس بادشاہ نے بلایا، کہا کیا قصہ ہوا تھا؟ انہوں نے کہا کہ حضرت یوسف کے اندر ہم نے کوئی گناہ نہیں دیکھا، بالکل بری ہے۔ تو عزیز مصر کی بیوی کو جب معلوم ہو گیا، اس نے کہا کہ انا راودتہ عن نفسی، میں نے اسے اکسایا تھا، میری غلطی ہے، یوسف کی کوئی غلطی نہیں۔ اب حضرت یوسف آ گئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ منصب دیا، اور پھر وہ اس منصب پر وہ فائز ہوئے، اور وہ جو قحط کے سال آئے تو پھر حضرت یوسف نے اس کو ڈیل کیا۔ یہ ضرورت حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر وہ قحط والے سالوں کا انتظام کیا۔ اب جب وہ قحط والے سال آئے تو ان کے بھائی پہنچ گئے، حضرت یوسف تو بڑے ہو گئے تھے، بھائیوں نے نہیں پہچانا، انہوں نے بھائیوں کو پہچان لیا، بھائیوں کو غلہ بھی دیا، اور ان سے پوچھ لیا ان کے جو ماں شریک بھائی تھے بنیامین، اس کو بھی اگلی مرتبہ لے آنا، اگر نہیں لاؤ گے تو پھر میں تمہیں غلہ نہیں دوں گا۔ وہ اگلی مرتبہ لے آئے، حضرت یوسف نے ان کو اپنے پاس روک لیا۔ کس طرح روکا؟ ان کے سامان میں اپنا ایک پیالہ رکھ دیا۔ جب قافلہ جانے لگا تو آواز دی کہ تم نے چوری کی ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم نے تو چوری نہیں کی ہے۔ تالاشی لی، بھائی کے سامان سے پیالہ نکلا، کہا جس نے چوری کی ہے وہ بادشاہ کے قید میں ہوگا، اور بھائی کو سمجھا دیا تھا یہ میں تمہارا بھائی ہوں، میں ہیلہ کر رہا ہوں۔ یہ رہ گئے، یہ لوگ پیچھے گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بیچارے رو رو کر اللہ کے سامنے عاجزی گریہ وزاری کر رہے، بیٹے کے غم میں، فراق میں، اور بینائی چلی گئی ان کی، اور پھر کہا جاؤ ڈھونڈو۔ پھر آئے یہ لوگ، تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، ان کو بتا دیا، اب جاؤ میری یہ قمیص لے جاؤ، میرے والد کے چہرے پر، آنکھوں پر ڈالو، ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔ اس طرح یہ سارے بھائی اور والد یہ سب مصر آ گئے، اور یہاں جب پہنچے وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اپنے والدین کو اوپر بٹھایا عرش پر، بھائی سامنے جھک گئے، کہا یہ وہ خواب ہے جو دیکھا تھا، خواب دیکھا تھا بچپن میں، اور تعبیر پوری ہوئی اس کی بڑی عمر میں جا کر۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن اس پورے قصے کا خلاصہ کیا ہے؟
خلاصہ یہ ہے کہ ہوتا وہی ہے جو میرا اللہ چاہتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔